الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، البتہ ضرور آزمائے گا تمہیں اللہ تعالیٰ بشیء من الصید، کسی شے کے ساتھ، شکار سے، شکار میں سے کسی شے کے ساتھ، یعنی کچھ شکار کے ساتھ، تنالہ ایدیکم ورماحکم، پہنچتے ہیں اس کو تمہارے ہاتھ بھی، ورماحکم اور تمہارے نیزے، لیعلم اللہ من یخافہ بالغیب، تاکہ جان لے اللہ تعالیٰ کون ڈرتا ہے اس سے بالغیب، بن دیکھے۔ اے وہ لوگوں جنہیں ایمان کا دعویٰ ہے، البتہ ضرور آزمائے گا تمہیں اللہ تعالیٰ کچھ شکار کے ساتھ، تنالہ ایدیکم ورماحکم، جسے تمہارے ہاتھ اور تمہارے نیزے پہنچتے ہوں۔ آپ کو پتہ ہے کہ احرام کی حالت میں شکار کرنا منع ہے، سورہ مائدہ کے شروع میں ہم نے پڑھا۔ اسی طرح اگر کوئی شخص حرم میں ہو، چاہے خود احرام میں نہ بھی ہو، تو حرم میں بھی شکار کرنا منع ہے۔ تو احرام کی حالت میں شکار کرنا منع ہے۔ سورہ مائدہ کی پہلی آیت میں ہم نے پڑھا غیر محل الصید وانتم حرم، نہ حلال جاننے والے شکار کو اس حال میں کہ تم احرام کی حالت میں ہو۔ تو احرام کی حالت میں شکار کرنا حلال نہیں ہے۔ اور یہ جو آیت کریمہ ہم پڑھ رہے ہیں، اس سے اگلی آیت میں بھی اسی کے ذکر ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تقتلوا الصید وانتم حرم، کہ اے ایمان والو شکار کو قتل نہ کرو اس حال میں کہ تم حالت احرام میں ہو۔ تو انسان نے حج کا احرام باندھا ہو یا عمرے کا احرام باندھا ہو تو اس کے لیے شکار منع ہے۔ اب مسلمان جو ہیں وہ 6 ہجری کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا کہ مسلمان عمرہ کر رہے ہیں امن کے ساتھ، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا مسلمانوں کو کہ آپ عمرہ کی تیاری کریں۔ تو مسلمانوں نے عمرہ کی تیاری کی اور تقریباً 1400 مسلمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عمرہ کرنے کے لیے نکل کھڑے ہوئے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا خواب دیکھا تھا، جس خواب کا ذکر قرآن کریم میں موجود ہے، لقد صدق اللہ رسولہ الرؤیا بالحق لتدخلن المسجد الحرام ان شاء اللہ آمینین، اللہ نے اپنے رسول کا خواب سچ کر دکھایا کہ تم مسجد حرام میں امن کے ساتھ داخل ہوگے، تمہارے سر وہ مونڈے ہوئے ہوں گے یا تمہارے بال کٹے ہوئے ہوں گے اور تمہیں کسی کا ڈر نہیں ہوگا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خواب دیکھا تھا، اور نبی کا خواب وہی ہوتا ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے اللہ کا حکم مراد لیا کہ عمرہ کے لیے جانا چاہیے۔ تو اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ کے لیے گئے، کافروں کے دل میں جھوٹی حمیت اور جھوٹی غیرت پیدا ہو گئی کہ ہماری تو دشمنی ہے مسلمانوں سے، جب ہماری دشمنی ہے مسلمانوں سے تو اگر مسلمان عمرہ کر کے چلے گئے تو ہمیں پورا عرب باتیں بنائے گا کہ تو تمہاری تو دشمنی تھی، تو وہ تمہارے دشمن اتنے آرام سے تمہارے درمیان عمرہ کر کے کیسے چلے گئے؟
تو ان کے دل میں یہ ایک جاہلیت کی غیرت، جاہلیت کی حمیت پیدا ہو گئی کہ ہم نے مسلمانوں کو عمرہ کر کے جانے نہیں دینا، مسلمان یہاں سے عمرہ کر کے نہیں جا سکتے۔ تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ پہنچے تو آپ نے اپنا نمائندہ بھیجا کافروں سے بات کرنے کے لیے کہ ہم کو لڑنے کے ارادے سے نہیں آئے، ہم صرف عمرہ کرنے کے ارادے سے آئے ہیں۔ تو انہوں نے کہا نہیں، ہم عمرہ نہیں کرنے دے سکتے۔ تو پھر آپ کو پتہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان کو بھیجا، تو مشہور ہو گیا کہ حضرت عثمان کو شہید کر دیا گیا ہے۔ تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اسلام میں جو سفیر ہوتا ہے اس کی بڑی اہمیت ہوتی ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے پھر بیعت لی کہ ہم بدلہ لیں گے حضرت عثمان کا، اور جب تک ہم ان کا بدلہ نہ لے لیں چاہے ہم سب مارے جائیں۔ تو انہوں نے خون پر اپنی بیعت کی گویا کہ، اور انہوں نے کہا کہ ہم بدلہ لے کر جائیں گے، ایسے نہیں جائیں گے۔ تو اس بیعت کو بیعت رضوان کہا جاتا ہے۔ قرآن کریم میں اس بیعت کی بھی بڑی تعریف آئی ہے، لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرۃ فعلم ما فی قلوبہم۔ اللہ راضی ہو گیا ان مومنین سے جو آپ سے بیعت لے رہے تھے درخت کے نیچے، تو اللہ ان سے راضی ہو گیا، اور اللہ نے جو کچھ ان کے دلوں میں ایمان تھا، تقویٰ تھا، اللہ نے اسے پہچان لیا، اللہ نے اسے جان لیا۔ تو یہ پھر جب مشرکین نے دیکھا کہ مسلمان اس وقت غم و غصے میں ہیں اور مسلمان اب اس طرح جائیں گے نہیں، اور حضرت عثمان کے بارے میں خبر جھوٹی نکلی، تو پھر مشرکین تیار ہو گئے کہ ہم صلح کر لیتے ہیں، صلح کا معاملہ ہوا۔ اب مسلمان احرام کی حالت میں تھے، احرام کی حالت میں جب وہ رستے میں تھے یا جب وہ حدیبیہ میں انہوں نے پڑاؤ ڈالا، احرام کی حالت میں ہیں اور وہاں دن بھی لگ گئے، تو وہاں انہیں شکار بڑا وافر ملتا۔ یعنی مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کے درمیان آپ سمجھیے ایک جنگل کی سی کیفیت ہے، وہ کوئی بہت زیادہ شکار تو نہیں ہوتا، اور یہ کوئی پھر آبادی وغیرہ بھی اس طرح کی نہیں تھی کہ وہاں جو ہے وہ بکری بھیڑ وغیرہ اور گائے اونٹ وغیرہ اس قسم کے جانور ہوں، وہ تو ایک جنگل کا سا ماحول ہے۔ تو جنگل میں تو جانور اس طرح کر کے زیادہ نہیں ملتے، لیکن اللہ کی طرف سے کرنا ایسا ہوا، ایک آزمائش تھی اللہ کی طرف سے کہ مسلمانوں کو شکار بہت نظر آیا، عام روٹین سے ہٹ کر جنگلی شکار۔ تو اللہ تعالیٰ اس کی طرف اشارہ فرما رہے ہیں کہ وہ لوگوں جنہیں ایمان کا دعویٰ ہے، البتہ ضرور آزمائے گا تمہیں اللہ تعالیٰ کچھ شکار کے ساتھ۔ شکار جنگل میں ہوتا ہے، گھر میں شکار نہیں ہوتا۔ تو اللہ تمہیں شکار کے ساتھ آزمائے گا، تنالہ ایدیکم ورماحکم، وہ شکار کہ پہنچیں گے اسے، تنالو نالا یا نالو پہنچنا، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، تم نیکی کو نہیں پہنچ سکتے حتیٰ کہ تم وہ خرچ کرو جو تم جس کو تم پسند کرتے ہو۔ تو نالا یا نالو پہنچنا، تو تنالوہ پہنچتے ہیں اس کو، ایدیکم تمہارے ہاتھ، ورماحکم اور تمہارے نیزے۔ یہ ایک تعبیر ہے بڑی خوبصورت سی، یعنی ایسا شکار مسلمانوں کو نظر آتا ہے کہ اگر مسلمان ہاتھ سے پکڑنا چاہتے ہاتھ سے پکڑ سکتے تھے۔ چھوٹے جانور جن کو ہاتھ سے پکڑا جا سکے، جو زیادہ دور بھاگ بھی نہیں سکتے، بھاگے بھی تو بندہ دوڑ کر پکڑ لے، خرگوش وغیرہ اور اس قسم کے جانور، اور ایسے جانور کہ جو تھوڑا سا دور، وہ بھی بہت نظر آتے کہ اگر ان کے پیچھے بھاگا جائے تو وہ تیز بھاگ کے نکل جائیں، تو پھر ان کو تیر یا نیزے کے ساتھ ان کا شکار کیا جائے، ہرن، نیل گائے وغیرہ، پہاڑی بکرے وغیرہ، شکاری جانور۔ یہ چونکہ جنگل کی بات ہو رہی ہے، یہ گھریلو جانوروں کی بات نہیں ہو رہی، بھیڑ بکری وغیرہ کی بات نہیں ہو رہی۔ تو اللہ نے آزمائش کی مسلمانوں کی شکار کے ساتھ، اتنا شکار مسلمانوں کو نظر آتا کہ وہ چاہتے تو وہ بھاگ کر پکڑ لیتے، وہ ہاتھ بڑھا کر اسے پکڑ لیتے۔ ایسا شکار بھی انہیں نظر آیا چھوٹا، اور ایسا شکار بھی نظر آیا جو نیزے کے ذریعے، تیر کے ذریعے جس کا شکار کیا جا سکتا تھا۔ تو ان کو وافر مقدار میں شکار نظر آیا، اور یہ عام روٹین سے ہٹ کر تھا۔ اور یہ کیوں تھا؟ یہ آزمائش کے لیے تھا۔ آزمائش کیا ہے کہ اب احرام کی حالت میں مسلمان شکار نہیں کر سکتے۔ اب جب احرام کی حالت میں مسلمان شکار نہیں کر سکتے، اللہ کی طرف سے شکار زیادہ نظر آ رہا ہے۔ اب کون اللہ سے ڈرتے ہوئے شکار چھوڑتا ہے؟ اصل چیز اللہ کا ڈر ہے نا، تقویٰ۔
اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے. وکان اللہ علی کل شیء رقیبا، اللہ ہر شے پر گواہ ہے. اللہ کے سامنے ہر چیز موجود ہے. اللہ تعالیٰ تو صرف ہمارے اعمال دیکھ ہی نہیں رہا، صرف ہماری باتیں سن ہی نہیں رہا، بلکہ اللہ تعالیٰ تو دل کے بھید سے بھی واقف ہے. تو آزمائش یہ تھی کہ اللہ کو حاضر ناظر جان کر کون اللہ سے ڈرتا ہے بن دیکھے. کس کے دل میں یہ تقوی اور یہ احساس ہے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے. اور جب یہ احساس دل میں پیدا ہو جائے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، تو یہ تقوی ہے، یہی ایمان ہے، یہی ایمان کی معراج ہے. اور یہی اللہ تعالیٰ تربیت کرنا چاہتے ہیں مسلمانوں کی. یہی اصل ایمان ہے. یہ کون سا ایمان ہوا، یہ کون سی نیکی ہوئی کہ کوئی پہرے دار کھڑے کر دیے جائیں، کوئی پولیس اور کوئی فوجی کھڑے کر دیے جائیں، کیمرے لگا دیے جائیں اور پھر کوئی رک جائے. ایسے لوگ بھی ہیں جو اللہ معاف کرے اس قسم کے انتظامات کے بعد بھی الٹے سیدھے حل نکال دیتے ہیں. لیکن حقیقی مسلمان تو وہ ہے کہ کوئی انتظام ہے کہ نہیں، کوئی اللہ کی مخلوق میں سے کوئی دیکھنے والا ہے کہ نہیں. ایک مسلمان یہ سمجھے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے. یہ ایمان کی معراج ہے. تو اس کی تربیت کے لیے اللہ تعالیٰ نے آزمائش کی. یہ آزمائش چھوٹی نہیں تھی، بہت بڑی آزمائش تھی. یہ بالکل اس طرح کی آزمائش ہے جس طرح آپ سمجھیے اصحاب سبت کی آزمائش ہوئی. اصحاب سبت کے لیے اللہ نے تو جمعے کا دن رکھا ہوا ہے، بہرحال انہوں نے ہفتے کا دن اپنے اجتہاد سے انہوں نے لے لیا. تو اب ہفتے کے دن ان کے لیے کاروبار، تجارت اور یہ چیزیں یہ جائز نہیں تھیں. تو اب اللہ کا کرنا یہ ہوتا کہ سمندر کے کنارے تھے، تو ہفتے کے دن انہیں مچھلیاں وافر نظر آتی ہیں اور باقی دنوں میں کم نظر آتی. تو یہ بالکل اس طرح کی آزمائش. اللہ تعالیٰ سورہ اعراف میں ذکر کرتے ہیں وَاسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ، کہ ان یہود سے ان سے پوچھئے اس بستی کے بارے میں جو سمندر کے کنارے تھی. اِذْ يَعْدُونَ فِي السَّبْتِ، انہوں نے ہفتے کے دن میں زیادتی کی. اِذْ تَأْتِيهِمْ حِيتَانُهُمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ شُرَّعًا وَيَوْمَ لَا يَسْبِتُونَ لَا تَأْتِيهِمْ. ہفتے کے دن تو مچھلیاں بہت زیادہ آتی، اچھل اچھل کے انہیں نظر آتی، دعوت نظارہ، دعوت شکار دیتی. اور جس دن ہفتہ نہ ہوتا اس دن نظر ہی نہ آتی. كَذَلِكَ نَبْلُوهُمْ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ. یہ اللہ نے ان کی آزمائش کی تھی. تو اللہ نے یہی آزمائش مسلمانوں کی کہ اب پہلی دفعہ شکار سے رکنے کو حکم ہے. اور عرب لوگ ہمارے ہاں تو چونکہ میدانی علاقے ہیں اور شکار وغیرہ لوگ ہمارے ہاں بھی شکار کے شوقین ہوتے ہیں، لیکن عرب علاقے میں تو یعنی جنگل وغیرہ زیادہ ہیں اور خانہ بدوشی وغیرہ زیادہ ہے، تو وہاں شکار کا زیادہ شوق بھی تھا اور عرب لوگ شکار کے دلدادہ تھے اور شکار کرتے تھے. پہلی دفعہ ایک تو ان کو روکا گیا کہ احرام کی حالت میں شکار نہیں کرنا، اور پھر شکار انہیں کثرت سے نظر آیا. اتنا نظر آیا کہ ہاتھ بڑھا کر بھی پکڑ لیتے. یا جو ہرن وغیرہ ہیں اور اس قسم کا شکار ہے تو وہ نیزے کے ذریعے یا تیر کے ذریعے پہنچتے تھے اس کو تمہارے ہاتھ اور تمہارے نیزے. تو اللہ اس شکار کے ذریعے تمہاری آزمائش کرنا چاہتا تھا. کیا آزمائش؟ تاکہ اللہ جان لے کہ کون اللہ سے ڈرتا ہے بن دیکھے، تاکہ اللہ جان لے. بھئی اللہ کو تو پہلے ہی پتہ ہے. تو اللہ جان لے یہ ایک محاورہ ہے، اس کا مطلب ہے اللہ کو تو پہلے ہی پتہ ہے کون اللہ سے بن دیکھے ڈرتا ہے. یعنی اصل میں جو لوگ نیک ہیں اور اللہ سے ڈرنے والے ہیں، لوگوں کے سامنے ان کا ایمان، ان کا تقوی واضح ہو جائے. اور جو منافق ہیں اللہ معاف کرے، جو اس معاملے میں گڑبڑ کرتے ہیں، تو وہ بھی لوگوں کے سامنے واضح ہو جائیں. دیکھیے اللہ تعالیٰ ہمارے اعمال کو ہمارے اعمال کرنے سے پہلے جانتے ہیں. اللہ تعالیٰ جب کوئی آزمائش کرتے ہیں وہ آزمائش اللہ کے لیے نہیں ہوتی کہ اللہ اپنے لیے انسان کی آزمائش کرتے ہیں کہ اللہ کو پتہ لگ جائے کہ کون اپنے دعویٰ میں سچا تھا، کون اپنے دعویٰ میں جھوٹا تھا. قرآن کا انداز اور تعبیر اسی طرح ہی ہوتی ہے کہ وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْمُنَافِقِينَ. اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو جان لیں گے، اللہ تعالیٰ منافقین کو جان لیں گے. اللہ کو تو ویسے ہی پتہ ہے. یہ ایک تعبیر ہے، مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے حالات بنا دیں گے کہ لوگوں کے سامنے بھی ثابت ہو جائے. دیکھیے انسان بڑا کمزور ہے. ایک انسان کو کئی دفعہ اپنے بارے میں خود پتہ نہیں ہوتا کہ میرے اندر کتنی منافقت ہے،
اور میرے اندر اللہ کا کتنا ڈر ہے کتنا ڈر نہیں ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ تو اگر چاہتے اللہ تعالیٰ دنیا بپا کیے بغیر، انسان کو زمین میں بھیجے بغیر اللہ جنت جہنم میں بھیج دیتے۔ اللہ کا تو علم سابق ہے نا کہ کون جنتی یا کون جہنمی ہے، اور اللہ نے تو لوح محفوظ میں ہم انسانوں کو پیدا کرنا تو درکنار، ہم انسانوں کے پیدا کرنے سے بھی، یعنی آسمان و زمین کو پیدا کرنے سے پہلے اللہ نے لوح محفوظ میں لکھ دیا تھا کہ کون شخص کیا کرے گا اور کون شخص کیا نہیں کرے گا، اور کس کا ٹھکانہ جنت ہے اور کس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اللہ کو تو پہلے ہی علم ہے۔ اللہ کو صرف یہ نہیں پتا کہ میں نے کیا کرنا ہے اور آپ نے کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا، کیا نیکی کرنی کیا گناہ کرنا ہے۔ اللہ کو یہ بھی پتا ہے کہ اگر میں نیکی کرتا ہوں، اگر میں نیکی نہ کرتا تو میں کیا گناہ کرتا، اللہ کو تو یہ بھی پتا ہے۔ تو یہ جو اس قسم کی آزمائشیں ہوتی ہیں، یہ آزمائشیں در حقیقت ہمارے اپنے لیے ہوتی ہیں یا لوگوں کے لیے ہوتی ہیں، لوگوں کے سامنے واضح ہو جائے تاکہ کوئی بندہ یہ نہ کہہ سکے کہ کوئی کمی بیشی ہو گئی۔ کئی دفعہ انسان کو خود پتہ نہیں ہوتا۔ ایک انسان اپنے بارے میں بڑا حسن ظن رکھتا ہے، میں بڑا نیک ہوں۔ جب حالات پیدا ہوتے ہیں تب انسان کے سامنے اپنی کیفیت خود کھل جاتی ہے، انسان کے اندر کتنی حب دنیا ہے اور کتنی اللہ کی محبت ہے۔ تو یہ چیزیں اس وقت انسان کے سامنے کھلتی ہیں جب انسان کے سامنے یہ چیزیں کھلتی ہیں، اپنی خرابی، پھر جب اللہ کی طرف سے سزا ملتی ہے پھر انسان اعتراض نہیں کر سکتا، پھر حجت پوری ہوتی ہے، انسان کے لیے بھی حجت پوری ہوتی ہے اور جو ساتھی ہوتے ہیں ان کے لیے بھی حجت پوری ہوتی ہے۔ اللہ کو تو ویسے ہی پتہ ہے۔ لِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَخَافُ بِالْغَيْبِ سے مراد یہ ہے تاکہ جان لے اللہ تعالیٰ کون اللہ سے ڈرتا ہے، بالغیب، بن دیکھے۔ تو اللہ سے بن دیکھے ڈرنا یہ ہے بہت بڑی صفت۔ اللہ کو دیکھا نہیں ہے لیکن اللہ سے انسان ڈر کر انسان گناہ سے بچ جائے، یہ ہے اصل تقوی، اور یہ ایمان کی پہلی صفت ہے۔ آپ سمجھیے تقوی متقی لوگوں کی پہلی صفت ہے کہ متقی لوگ اللہ سے بن دیکھے ڈرتے ہیں۔ نماز، زکوٰۃ، ایمانیات کی دیگر چیزیں، ان سے پہلے یہ ہے کہ کون اللہ سے بن دیکھے ڈرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کے شروع میں سب سے پہلے اللہ نے متقین کا ذکر کیا ہے، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ تو قرآن متقین کے لیے ہدایت ہے، اور اللہ فرماتے ہیں متقی کون ہوتے ہیں؟ پہلی صفت متقی لوگوں کی الذین یؤمنون بالغیب، متقی لوگ وہ ہیں جو ایمان لاتے ہیں غیب پر۔ غیب پر ایمان لانے سے کیا مراد ہے؟ یہی مراد ہے کہ جو غیبی باتیں اللہ نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہیں مومن اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ اللہ کے بارے میں جو قرآن کریم میں احادیث مبارکہ میں موجود ہے کہ اللہ ہر چیز سے واقف ہے، اللہ سینے کے بھید سے بھی واقف ہے، دن کی روشنی میں 12 بجے کوئی کام ہو سب کے سامنے یا رات کے اندھیرے میں چوری چھپے کوئی کام ہو، اللہ کے لیے دونوں بالکل برابر ہے۔ سواء منکم من اسر القول ومن جہر بہ ومن هو مستخف باللیل وسارب بالنہار، برابر ہے تم میں سے جو کوئی سرگوشی میں بات کرے یا کوئی چیخ کر بات کرے، تو اللہ کے لیے برابر ہے۔ ومن هو مستخف باللیل، جو رات کو چھپ کر چل رہا ہے، رات بھی ہے، رات کا اندھیرا بھی ہے اور وہ چل بھی چھپ کر رہا ہے، وہ سارب بالنہار، اور ایک شخص دن دہاڑے چل رہا ہے، اللہ کے لیے دونوں برابر ہے۔ یہ چیزیں اللہ نے ہمیں قرآن میں بتائی ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں احادیث مبارکہ میں بتائی ہیں۔ کیا ان چیزوں پر ہمارا ایمان ہے کہ نہیں؟ یہ ہے اصل میں ایمان بالغیب، اور جس بندے میں ایمان بالغیب ہوتا ہے تو یہ جنت میں جانے کے لیے آپ سمجھیے سب سے بڑا عمل بھی یہی ہے۔ ان الذین یخشون ربهم بالغیب لهم مغفرۃ واجر کبیر، سورہ ملک میں اللہ فرماتے ہیں جو لوگ اللہ سے بن دیکھے ڈرتے ہیں ان کے لیے مغفرت بھی ہے اور بہت بڑا اجر بھی ہے، اللہ ان کے گناہ بھی معاف کر دیتے ہیں۔ گناہ معاف کرانے کے لیے ایک تو توبہ ہے، اور گناہ معاف کرانے کے لیے اللہ سے بن دیکھے ڈرنا، ان کے لیے مغفرت ہے، اللہ بڑے بڑے گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ اور اسی طرح جنت میں جانے کا ایک بڑا ذریعہ، سورہ واقعہ میں اللہ فرماتے ہیں وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ، کہ متقین کے لیے جنت قریب کر دی جائے گی، دور نہیں ہوگی۔ هَذَا مَا تُوعَدُونَ لِكُلِّ أَوَّابٍ حَفِيظٍ، اس جنت کا وعدہ ہر بہت رجوع کرنے والے، بہت حفاظت کرنے والے کے لیے اس جنت کا وعدہ ہے۔ من خشی الرحمن بالغیب وجاء بقلب منیب،
جو رحمان سے بن دیکھے ڈرے اور جو رجوع کرنے والا دل لے کر آئے، تو یہ جنت میں جانے کے لیے بھی بڑی صفت ہے۔ اور دیکھیے اس تربیت کی اور اس بن دیکھے اللہ سے ڈرنے کی ہمیشہ بڑی ضرورت تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کی تربیت کی، اللہ نے بھی تربیت کی اس کی، اور آج اس کی کتنی زیادہ ضرورت ہے۔ آج ہر بندے کے پاس اپنا کمپیوٹر ہے، اپنا لیپ ٹاپ ہے، اپنا موبائل ہے، اور دیکھیے اللہ کی طرف سے یہ اللہ کی مدد ہوتی ہے کہ انسان کے لیے نیکی کرنا آسان ہو، گناہ کرنا مشکل ہو، لیکن کئی دفعہ اللہ کی طرف سے یہ آزمائش ہوتی ہے کہ انسان کے لیے گناہ کرنا بھی آسان ہو جاتا ہے۔ یہ آزمائش ہے بہت بڑی اللہ کی طرف سے۔ کسی معاشرے کے اندر اگر ایسا سسٹم بنا دیا جائے حکمرانوں کی طرف سے کہ نیکی کرنا آسان ہو جائے، گناہ کرنا مشکل بنا دیا جائے، تو یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے اس معاشرے پر۔ نکاح کرنا آسان ہو، زنا کرنا مشکل ہو، گناہ کرنا مشکل ہو، رشوت لینا مشکل ہو، سود کھانا مشکل ہو، لیکن اگر قتل و غارت کرنا مشکل ہو، قتل و غارت پہ سزائیں ہوں، فحاشی اور اس قسم کے کام کرنا مشکل ہو، ہر قسم کا کنٹرول ہو، اللہ کا بڑا احسان ہوتا ہے۔ لیکن یہ بھی اللہ کی طرف سے ایک بڑی آزمائش ہوتی ہے کہ ایک انسان کے لیے گناہ کرنا مشکل نہ ہو۔ پھر آزمائش ہوتی ہے کہ اب وہ گناہ کرنے پر قادر ہے، تو اب کیا وہ اللہ سے ڈرتے ہوئے گناہ سے بچتا ہے کہ نہیں بچتا؟ تو یہ اللہ کا بہت بڑا امتحان ہوتا ہے۔ جو اس امتحان میں پاس ہو جائے تو بہرحال وہ بڑی فضیلت، بڑے مقام والا ہوتا ہے، اور جو اس امتحان میں فیل ہو جائے کہ گناہ کرنا اس کے لیے آسان ہو اور وہ پرواہ کیے بغیر گناہ کرتا رہے، ویسے وہ اللہ سے ڈرنے کا دعویٰ بھی کرتا رہے لیکن ساتھ ساتھ وہ گناہ بھی کرتا رہے، وہ صرف اس گناہ سے بچے جو گناہ کرنا اس کے لیے مشکل ہے، جس میں لوگ انوالو ہوتے ہیں یا جس میں کوئی سزا ہے، کوئی ایسا گناہ جس میں لوگوں کے سامنے نہیں ہے، لوگوں کے سامنے وہ گناہوں سے بچ جائے، اور اندر کھاتے جلوت میں تو وہ لوگوں کے سامنے بڑا حاجی پرہیزگار ہے، اور خلوت میں وہ گناہ کرنے پر بڑا دلیر ہے، اللہ معاف کرے۔ تو یہ ایسی بدترین صفت ہے انسان کے اندر کہ ایسی صفت کے ساتھ انسان بڑا نیک بھی ہو ظاہراً لوگوں کے سامنے، انسان نماز روزہ بھی کرتا ہو، تہجد بھی پڑھتا ہو، تو ایسا انسان اللہ اس کے اعمال قیامت کے دن گرد و غبار بنا دیں گے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، آپ نے فرمایا کہ میں ان لوگوں کو جانتا ہوں کہ بڑے ان کے نیک اعمال ہیں۔ حدیث مبارکہ کے الفاظ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، ان کی نیکیاں اتنی زیادہ ہیں جیسے پہاڑوں کی طرح۔ یہ صحیح حدیث ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَأَعْلَمَنَّ أَقْوَامًا مِّنْ أُمَّتِي، میں اپنی امت میں سے ایسے قوموں کو، ایسے لوگوں کو جانتا ہوں، یأتون یوم القیامۃ بحسنات امثال جبال تہامۃ بیضا، وہ قیامت کے دن آئیں گے، اور قیامت کے دن جب وہ آئیں گے تو ان کے ساتھ اتنی بڑی بڑی نیکیاں ہوں گی جیسے سفید تہامہ کے پہاڑ ہیں۔ تہامہ کے جو سفید پہاڑ ہیں، یہ پورا سلسلہ ہے، پہاڑی سلسلہ، جیسے ہمارے ہاں پہاڑوں کا سلسلہ ہے پاکستان میں، تو یہ تہامہ کے پہاڑوں کا سلسلہ ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے کچھ لوگ اتنی بڑی بڑی نیکیاں لائیں گے کہ وہ تہامہ کے سفید پہاڑوں کا پورا سلسلہ ہے، اس پہاڑوں کے برابر نیکیاں ہوں گی، لیکن اللہ تعالیٰ ان نیکیوں کو اڑتی ہوئی گرد بنا دیں گے، والعیاذ باللہ۔ تو صحابی نے پوچھا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صفہم لنا، ان کی کوئی ہمارے سامنے صفت بیان کریں، انہیں ہمارے سامنے کوئی ظاہر کریں، یہ کیسے لوگ ہیں؟ اللہ نکون منہم ونحن لا نعلم، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم لا علمی میں ہم بھی انہیں جیسے لوگوں میں شامل ہو جائیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اما انہم اخوانکم، خبردار وہ تمہارے بھائی ہی ہیں، ومن جلدتکم، تمہارے ہی چمڑے میں سے ہیں، تمہارے جیسے ہی لوگ ہیں، وَيَأْخُذُونَ مِنَ اللَّيْلِ كَمَا تَأْخُذُونَ، راتوں کو وہ اسی طرح عبادت کرتے ہیں جس طرح تم عبادت کرتے ہو، وَلَكِنَّهُمْ أَقْوَامٌ إِذَا خَلَوْا بِمَحَارِمِ اللَّهِ انتهكوها، لیکن جب یہ خلوت میں ہوتے ہیں تو اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو پامال کر دیتے ہیں، اللہ کی حرمتوں کو پامال کرتے ہیں۔ یعنی لوگوں کے سامنے ہوتے ہیں تو لوگوں کے ڈر کی وجہ سے یا قانون کے ڈر کی وجہ سے، سزاؤں کی وجہ سے وہ گناہ سے بچ جاتے ہیں جلوت میں،
جب اکیلے ہوتے ہیں تو انہیں کوئی ڈر نہیں ہوتا، اکیلے میں وہ اللہ کی حرمتوں کو پامال کرتے ہیں، گناہ کرتے ہیں۔ ایسے لوگ اگر تہامہ پہ پہاڑ کے برابر بھی نیکیاں لائیں گے تو ان کی نیکیاں اللہ اڑتی ہوئی گرد بنا دیں گے، ولیعاذ باللہ۔ یہ وہی چیز ہے جس کا اس آیت میں ذکر ہے۔ اصل چیز جو اللہ کو مطلوب ہے کہ صرف ہم لوگوں کے سامنے اور ہم صرف قانون یا سزا سے بچنے کے لیے ہم گناہ سے نہ بچیں، ہم اس کی وجہ سے بھی بچیں، لیکن اصل اللہ کا ڈر ہو۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا تھا کہ اسلام ہمارا دین جو ہے، آپ نے فرمایا اتنا بہترین دین ہے دین اسلام، کہ جو اسلام کا جو ایک سزاؤں کا نظام ہے اور ایک پورا سسٹم ہے، تو وہ لوگ جو اللہ سے ڈرتے نہیں ہیں یا کفار ہیں، ان کو ہمارا جو نظام ہے یہ گناہ کرنے سے روکے گا، اور جو لوگ اللہ سے ڈرنے والے ہیں انہیں اللہ کا ڈر گناہوں سے روکے گا۔ اللہ سے ڈرنے والوں کو اللہ کا ڈر روکے گا، اور جو اللہ سے ڈرتے نہیں ہیں، مسلمانوں میں فاسق و فاجر لوگ ہیں یا جو کافر ہیں مسلمان کو علاقوں میں، انہیں ہمارا نظام، اسلام کا نظام، اسلام کی سزائیں گناہ سے روکیں گے۔ مسلمانوں کو صرف سزائیں نہیں روکتی، مسلمانوں کو اصل اللہ کا ڈر روکتا ہے، اور یہ تربیت ہے جو اللہ تعالیٰ ہماری کرنا چاہتے ہیں۔ لِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَخَافُهُ بِالْغَيْبِ، یہ بہت بڑا عمل ہے، یہ بہت بڑی صفت اگر کسی کے اندر پیدا ہو جائے، اور اگر کسی کے اندر یہ صفت نہیں ہے تو اس کا گناہ بھی بہت بڑا ہے۔ حدیث مبارکہ میں نے آپ کے سامنے پیش کر دی ہے۔ یہ جو حدیث مبارکہ میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے، تھوڑا سا ایک اشکال پیدا ہوتا ہے۔ ایک حدیث مبارکہ آپ نے سنی ہوگی کہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل امتی معافن الا المجاہرین، میرے ہر امتی کو معافی مل سکتی ہے سوائے جو لوگ علانیہ گناہ کرتے ہیں۔ علانیہ گناہ کرنے والے کو معافی نہیں مل سکتی، کہ صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ ایک ہے کہ ایک انسان عام گناہ کرے، ایک ہے کہ ایک انسان گناہ کر کے علی الاعلان گناہ کرے، اللہ اس کا گناہ چھپا لیں، اللہ اس کے گناہ کو پوشیدہ کر دیں، ستر پردہ ڈال دیں، پھر بھی ایک انسان کو پرواہ نہ ہو اور وہ لوگوں کے سامنے بیان کرے، لوگوں کے سامنے اپنے کلپ شیئر کرے، دیکھو جی میں شراب پی رہا ہوں، میں سگریٹ پی رہا ہوں، میں یہ کر رہا ہوں، میں یہ کر رہا ہوں، اس کو کوئی پرواہ نہ ہو۔ تو جو لوگ گناہ کر کے انہیں گناہ کی پرواہ ہی نہیں ہے، جو علی الاعلان گناہ کرتے ہیں، ایسے لوگوں کو معافی نہیں مل سکتی، باقی ہر شخص کو معافی مل سکتی ہے۔ اس حدیث میں ہے کہ جو لوگ لوگوں کے، جو حدیث میں نے ابھی آپ کے سامنے پیش کی ابن ماجہ کی، لوگوں کے سامنے لوگ ڈرتے ہیں گناہ کرنے سے یا قانون کی پکڑ میں نہ آ جائیں، لیکن اکیلے میں لوگ گناہ کرتے ہیں۔ یہ جو حدیث ابھی آپ کے سامنے پیش کی، اس حدیث میں ہے کہ جو لوگ علی الاعلان گناہ نہ کریں، اللہ باقی سب کو معاف کر دیں گے۔ میری ہر امتی کو معافی مل سکتی ہے سوائے ان لوگوں کے جو گناہ کر کے اعلان کے ساتھ گناہ کرتے ہیں۔ اب تھوڑا اشکال، بعض لوگ کہتے ہیں جی دونوں حدیثوں میں ہے۔ ایک حدیث سے پتہ لگتا ہے کہ علانیہ گناہ اس سے انسان کو بچنا چاہیے، علی الاعلان گناہ سے۔ چوری چھپے کو گناہ ہو جائیں تو توبہ سے تو ہر گناہ معاف ہو جاتا ہے، ممکن اللہ توبہ کے بغیر بھی معاف کر دے، لیکن یہ جو حدیث ہو، یہ آیت کہ بن دیکھے اللہ سے ڈرنا، اور جو بن دیکھے اللہ سے نہ ڈرے اس کے تو پہاڑوں کے برابر اعمال بھی ضائع ہو جاتے ہیں۔ تو دونوں حدیثوں میں تھوڑا سا ایک اشکال پیدا ہوتا ہے۔ آپ میں سے کوئی جواب دے گا اس کا؟ اشکال سمجھ میں آیا؟ شعوری اور غیر شعوری گناہ نہیں، غیر شعوری گناہ تو ویسے ہی اس پہ پکڑ نہیں ہوتی، پکڑ ہی اس گناہ پر ہوگی جو انسان جو ہے وہ نیت کے ساتھ، ارادے کے ساتھ کرے گا۔ ایک انسان سوتے ہوئے یا دماغ معاف ہو اس کا، یا بچپن میں کوئی اسے گناہ ہو جائے، اس پہ تو پکڑ ہی نہیں ہے۔ اشکال سمجھ میں آیا؟ یعنی ایک حدیث سے پتہ لگ رہا ہے خلوت کے گناہ بھی اس سے پہاڑوں کے برابر نیکیاں ضائع ہو جاتی ہیں، اور دوسری حدیث کہہ رہی ہے کہ علانیہ گناہ اس کی معافی نہیں ہے، خلوت کے گناہوں کی معافی مل جاتی ہے۔ خلوت کے کوئی گناہ ہو سکتے ہیں جو کبیرہ گناہ ہو یا باز نہ آئے۔ اصل میں دیکھیں، جب ایک انسان گناہ کر کے گناہ کا اعلان کرتا ہے تو گویا کہ یہ ایسا شخص ہے جس کو گناہ کا کوئی خوف نہیں ہے، یعنی وہ لوگوں کے سامنے بھی علی اعلان کہتا ہے کہ میں نے یہ گناہ کیا، اس کو کوئی نیکی بدی کی پرواہ نہیں ہے۔ یہ تو بہت بڑا گناہ ہے۔
جس شخص کو کوئی شرم و حیا ہو وہ کم از کم لوگوں کے سامنے گناہ سے بچتا ہے۔ دیکھیں انسان پھر انسان ہے، بشری تقاضے کے تحت انسان سے کمی کوتاہی ہو جاتی ہے، بشری تقاضے کے تحت کبھی اس سے خفیہ کمی کوتاہی ہو بھی جائے وہ علل اعلان گناہ کرنے سے بچتا ہے، علل اعلان گناہ نہیں کرتا لوگوں کے شرم کی وجہ سے۔ شرم بھی انسان کو گناہ سے روکتی ہے، لوگوں کی شرم۔ اصل تو شرم انسان کو لوگوں کی بھی ہونی چاہیے، فرشتوں کی بھی ہونی چاہیے، اللہ کی بھی ہونی چاہیے۔ کئی لوگ لوگوں کی شرم کی وجہ سے گناہوں سے بچ جاتے ہیں، خلوت میں کبھی ان سے بشری تقاضے کے تحت گناہ ہو جاتا، کرنا نہیں چاہتے ہو جاتا ہے، شاید اللہ تعالیٰ ایسے گناہوں کو معاف کر دیں اور اللہ علل اعلان گناہ ان کو پکڑ لیں۔ صحیح بخاری کی حدیث کا مطلب یہ ہے۔ لیکن یہ جو حدیث ہے حضرت ثوبان والی، ابن ماجہ والی، اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایسے لوگ ہر کام لوگوں کے لیے کرتے ہیں، اللہ کے لیے نہیں کرتے۔ لوگوں کے سامنے گناہ سے بچیں گے اور خلوت میں دیدہ دلیری کے ساتھ گناہ کریں گے۔ یعنی دونوں میں فرق یہ ہے کہ ایک انسان خلوت میں انسان کو لوگوں کی شرم کم ہوتی ہے، بشری تقاضے کے تحت زیادہ امکان ہوتا ہے انسان خلوت میں گناہ کرے۔ تو اگر ایک انسان سے بشری تقاضے کے تحت خلوت میں گناہ ہو جائے، وہ پیشمان رہے اور وہ شرمندہ رہے اس پر، تو یہ گناہ بہت امکان ہے کہ اللہ اس کو معاف کر دیں۔ لیکن اگر ایک انسان خلوت کے اندر گناہ کرتا ہے اور اسے گناہ کرتے وقت کوئی شرم و حیا نہیں ہوتی، کوئی پرواہ نہیں ہوتی، بڑا ڈھیٹ بن کے، بڑا دلیر بن کے وہ اگر گناہ کرے، تو پھر خلوت کا پھر وہ اصل میں منافقت ہے، اللہ معاف کرے۔ وہ پھر جلوت میں گناہ جو نہیں کرتا نا، وہ صرف اس کو اللہ کا خوف نہیں ہے، اس کو کسی کی شرم نہیں، بس وہ لوگوں کی وجہ سے وہ گناہ سے بچتا رہتا ہے۔ تو دونوں باتوں میں یہ فرق جو تھوڑا بہت میں نے غور کیا، جو مجھے اس میں سمجھ آئی، اب وہ کس حد تک صحیح ہے کس حد تک صحیح نہیں ہے، دونوں میں یہ فرق ہے کہ یہ جو حضرت ثوبان والی حدیث ہے اس میں جو خلوت کے گناہ ہیں، انسان ڈھیٹ بن کر دیدہ دلیری کے ساتھ گناہ کر رہا ہے، اس کو کوئی پرواہ نہیں ہے، وہ ہر گناہ کا کام کرتا ہے خلوت میں، لوگوں کے سامنے یا تو سزا سے بچنے کے لیے وہ بچتا ہے یا لوگوں کی شرم کی وجہ سے وہ بچ جاتا ہے، اس کو اللہ کی کوئی پرواہ نہیں ہے، بس لوگوں کی پرواہ ہے۔ لیکن یہ جو دوسری حدیث میں ایک بندہ اتنا دیدہ دلیر ہے کہ وہ خلوت جلوت میں بھی گناہ سے نہیں بچتا۔ تو بہرحال اگر ایک انسان جلوت میں گناہوں سے بچ جائے اور خلوت میں بشری تقاضے کے تحت اس سے گناہ ہو جائے، بعد میں وہ پریشان ہو، تو بہت امید ہے اللہ سے کہ توبہ کے بغیر بھی اللہ ایسے گناہ معاف کر دے۔ باقی انسان کو تو ہر گناہ کی توبہ کرنی چاہیے، توبہ سے تو خلوت والا گناہ بھی معاف ہو جاتا ہے، جلوت والا گناہ بھی معاف ہو جاتا ہے، شرک بھی معاف ہو جاتا ہے۔ بہرحال تو بہت بڑی صفت یہ ہے کہ ایک انسان بن دیکھے اللہ سے ڈرے۔ اس آیت کے اندر یہی تربیت اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اور یہی تربیت صحابہ کرام کی ہوئی، اور صحابہ کرام نے باقاعدہ اس پر عمل کیا پھر اس کی روح کے مطابق، اور صحابہ کرام شکار سے بچے۔ وہ شکار ایسا تھا کہ وہ شکار ان کے سامنے تھا، اگر وہ شکار کرنا چاہتے تو ان کو شکار کرنے کے لیے بہت زیادہ محنت نہیں کرنی پڑنی تھی، آرام کے ساتھ وہ شکار کر لیتے۔ لیکن اللہ جاننا چاہتے تھے کہ کون اللہ سے بن دیکھے ڈرتا ہے۔ فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب علیم، پس جو زیادتی کرے اس کے بعد بھی تو اس کے لیے دردناک عذاب ہے، والعیاذ باللہ۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقتلوا الصید وانتم حرم، اے ایمان والو نہ تم قتل کرو شکار کو اس حال میں کہ تم احرام کی حالت میں ہو۔ احرام کی حالت میں شکار کرنا منع ہے، جیسے پیچھے بات ہو گئی ہے تفصیل سے، اور یہ پچھلی آیت میں بھی احرام کی حالت ہی مراد ہے، ورنہ تو مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے شکار کرنے میں، احرام کے علاوہ تو شکار کرنے میں مسئلہ نہیں ہے۔ ومن قتلہ منکم متعمدا، اور جو قتل کرے اس کو یعنی شکار کو، منکم تم میں سے، متعمدا جان بوجھ کر، فجزاء مثل ما قتل من النعم، تو بدلہ ہے اسی کی مثل جو اس نے قتل کیا من النعم جانور سے، نعم جانور جس کی جمع انعام ہوتی ہے، تو اس کا واحد ہے نعم۔ اگر تم میں سے کوئی جنگل میں احرام کی حالت میں جان بوجھ کر شکار کو قتل کر دے، شکار کر لے، تو اب اس کا کفارہ کیا ہے؟ پھر بدلہ ہے اسی کی مثل جو اس نے قتل کیا جانور، اسی جانور کی مثل جانور دینا ہوگا۔
یحکم بہ ذوا عدل منکم، فیصلہ کریں گے اس کا، کس کا؟ کہ یہ جانور اس جانور کے مثل ہے کہ نہیں، اس کا فیصلہ کریں گے ذوا عدل منکم، تم میں سے دو عدل والے۔ اگر کوئی بشری تقاضے کے تحت احرام کی حالت میں بھی شکار کر لیتا ہے تو پھر کیا کرنا ہے، کیا کفارہ ہے؟ تو پھر اسے اسی کی مثل جانور دینا ہوگا، اسی کی مثل جانور دینا ہوگا، قیمت نہیں دینی ہوگی، اسی کی مثل جانور۔ اسی کی مثل جانور سے کیا مراد ہے؟ مثلا اگر جنگل میں اس نے ہرن کا شکار کیا ہے تو اب جب وہ اپنے شہر میں آئے گا یا مکہ مکرمہ آ کر اس کو یہ دینا ہوگا، تو اب مکہ مکرمہ تو شہری علاقہ ہے، وہ جنگلی علاقہ نہیں ہے، تو اب وہ ہرن کے بالمقابل شہر میں قصبوں میں کون سا جانور ہوتا ہے؟ بھیڑ بکری، یہ ہرن کے قائم مقام ہے۔ اگر کوئی نیل گائے وغیرہ شکار کی ہے تو اس کے مثل کون سا جانور ہوگا؟ گائے وغیرہ، گائے بیل وغیرہ۔ اگر کوئی جو ہے وہ بڑا جانور اس طرح، اس سے بھی بڑا جانور شکار کیا ہے تو پھر اونٹ اس کے مثل۔ اگر فیصلہ کرنا مشکل ہو جائے کہ جنگل کے کون سے جانور شہروں اور قصبوں کے کن جانوروں کے مثل ہیں، تو اگر یہ فیصلہ کرنا مشکل ہو جائے تو پھر دو عادل لوگ اس کا فیصلہ کریں گے کہ جنگل کا یہ جانور شہر کے اس جانور کے برابر ہے۔ تو اگر کوئی شکار کر لے حالت احرام میں تو پھر اسے باقاعدہ شہر میں اسے اس کے برابر جانور قربان کرنا ہوگا، اور اس کا فیصلہ کون کرے گا؟ دو عدل والے لوگ فیصلہ کریں گے۔ ہدیم بالغ الکعبۃ، یہ قربانی ہوگی کعبہ کو پہنچنے والی، یعنی یہ جانور کہاں قربان کیا جائے گا؟ یہ جانور مکہ مکرمہ میں قربان کیا جائے گا، یعنی شکار کا کے بدلے جو کفارہ ہوگا وہ مکہ مکرمہ میں جا کر وہ کفارہ ادا کرنا ہے، اور وہ اس کو مکہ مکرمہ میں ذبح کرنا ہے، یہ مطلب ہے ہدیم بالغ الکعبۃ۔ او کفارۃ طعام مساکین، یا کفارہ ہے مسکین کے کھانے کا۔ اگر جانور دینا مشکل ہو جائے کسی کے لیے، ورنہ جانور ہے، جنگلی جانور کے بالمقابل شہری جانور، یا پھر مسکین کا کھانا کھلا دیا جائے، او عدل ذلک صیاما، یا برابر اس کے روزے رکھنا ہے، لیذوق وبال امری، تاکہ وہ چکھے اپنے معاملے کا انجام، جو اس نے اب غلطی کی ہے، گناہ کیا ہے، اس کی سزا یہ ہے کہ وہ گھریلو وہ شہری جانور ذبح کرے خانہ کعبہ میں، مکہ مکرمہ میں، یا پھر وہ مسکینوں کے کھانے کا کفارہ دے، یا پھر وہ اس کے برابر روزے رکھے۔ یہ اس کے اس غلط کام کی سزا ہے، تاکہ وہ اپنے غلط کام کا ذائقہ چکھے، انجام چکھے۔ اب کتنے مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے اور کیا کھلانا ہے، کتنے روزے رکھنے ہیں؟ تو بعض علماء کہتے ہیں کہ اگر کوئی اس نے ہرن وغیرہ اور اس قسم کا جانور کیا ہے جس کے بالمقابل اسے بکری بھیڑ وغیرہ کرنی تھی، تو پھر یا تو بکری بھیڑ وغیرہ کر دے، اور یا پھر وہ مسکینوں کو کھانا کھلا دے، 6 مسکینوں کو کھانا کھلا دے، اور ایک مسکین کا کھانا وہی جس طرح کل ہم نے پڑھا تھا ایک مد کے برابر ایک مسکین کا کھانا، یا پھر اس کے برابر روزے۔ اس کے برابر روزے کتنے ہوں گے؟ تو علماء کرام کہتے ہیں کہ 3 روزے یہ تقریباً اس کے برابر بنیں گے، واللہ عالم۔ اور اگر اس نے کوئی بڑا جانور کیا ہے، نیل گائے وغیرہ، بارہ سنگا وغیرہ، اس کو بھی بڑے جانور کے اندر لایا جاتا ہے، تو پھر 30 مسکینوں کو کھانا کھلائے یا 30 روزے رکھے، یا پھر اس کے برابر وہ گائے وغیرہ بیل وغیرہ کرے۔ عفا اللہ عما سلف، معاف کر دیا اللہ نے جو گزر چکا، جو پیچھے گزر چکا ہے وہ اللہ نے معاف کر دیا ہے، آگے تمہیں بچنا ہے۔ ومن عاد فینتقم اللہ من، جو دوبارہ یہ کام کرے، پچھلی باتیں اللہ نے معاف کر دی، اب اللہ کا جو حکم ہے، اب اس حکم کے بعد اب جو کرے، فینتقم اللہ من، تو اللہ اس سے انتقام لیں گے۔ واللہ عزیز ذو انتقام،
اللہ تعالیٰ بہت غالب ہیں اور اللہ تعالیٰ انتقام لینے والے ہیں. جو اللہ کے حکم کی نافرمانی کرے پھر اللہ تعالیٰ اس سے بہت زیادہ انتقام لیتے ہیں. احل لکم صید البحر وطعامہ متاعا لکم وللسیارہ. پیچھے بات ہوئی شکار کی احرام کی حالت میں. یہ وہ شکار ہے جو عام بری سفر کا ہے، وہ جانور پر کیا جائے، وہ ریل گاڑی پر کیا جائے، یا وہ جہاز وغیرہ پر کیا جائے، ایروپلین وغیرہ پر. اچھا، ایک سفر ہوتا ہے جو سمندر کا ہوتا ہے. تو کیا سمندر کے سفر کے اندر بھی وہی احکامات ہیں جو بری سفر کے ہیں؟ احرام کی حالت کی بات ہو رہی ہے. تو فرمایا احل لکم صید البحر، حلال کیا گیا ہے تمہارے لیے سمندر کا شکار، وطعامہ، اور اس کا کھانا، متاعا لکم وللسیارہ، یہ فائدہ ہے تمہارے لیے اور مسافروں کے لیے. یہ کس حالت میں سمندر کے شکار اور سمندر کے کھانے کی بات ہو رہی ہے؟ یہ حالت احرام کی بات ہو رہی ہے. یہ عام حالت میں تو مسئلہ نہیں ہے. عام حالت میں تو ویسے بھی سمندر کا شکار اور کھانا حلال ہے، اور عام حالت میں تو بری سفر میں بھی شکار کرنا حلال ہے. لیکن اب پیچھے جو ہم پڑھ رہے ہیں وہ ہم حالت احرام میں شکار کا پڑھ رہے ہیں کہ حالت احرام میں شکار نہیں کرنا. اگر کوئی شکار کرے تو اس کا یہ کفارہ ہے. ہاں، حالت احرام میں اب سمندری سفر اور سمندری شکار، تو حالت احرام میں سمندری شکار اور سمندری کھانا دونوں حلال ہے، کیونکہ سمندر کا جو سفر ہے لمبا ہوتا ہے. تو سمندر میں اللہ نے وہ سختی نہیں رکھی. دیکھیں دین آسان ہے، یہ آزمائش کے لیے اللہ نے کچھ احکامات رکھے ہیں. سمندر میں اللہ نے آسانی دے دی ہے، تو فرمایا سمندر میں تم شکار کر سکتے ہو، حالت احرام میں بھی شکار ہو سکتا ہے. تو سمندر کا شکار بھی حلال ہے اور سمندر کا کھانا بھی. سمندر کے شکار اور سمندر کے کھانے میں کیا فرق ہے؟ تو سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہ دیگر مفسرین فرماتے ہیں سمندر کے شکار سے مراد وہ ہے جو باقاعدہ سمندر سے شکار کیا جائے، مچھلی وغیرہ جو سمندر کے اندر زندہ ہو اور اس کو سمندر سے نکال لیا جائے. تو سمندر سے اس کا نکالنا ہی اس کا شکار کرنا ہے، اس کے لیے اس کو ذبح وغیرہ کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، آپ کو پتہ ہے. تو سمندر سے اس کا نکالنا کانٹا ڈال کر یا جس طریقے سے بھی، تو یہی اس کا شکار کرنا ہے. زندہ جانور کو سمندر سے نکال لینا، وہ مر جائے گا. یا اس کا کھانے سے کیا مراد ہے؟ جو سمندر خود ایک مردار جانور وہ سمندر کی سطح پر آ جائے تو آپ اس کو لے لیں، یا سمندر اس کو ساحل پہ پھینک دے ایک مرے ہوئے جانور کو، تو وہ اس کو کھانا کہیں گے سمندر کا، وہ شکار نہیں ہوگا. تو سمندر کا شکار بھی جائز ہے اور سمندر کا کھانا بھی جائز ہے حالت احرام میں. اور حالت احرام نہ ہو تو پھر تو بالاولیٰ جائز ہے دونوں. متاعا لکم وللسیارہ، یہ فائدہ ہے تمہارے لیے بھی اور مسافروں کے لیے بھی. وحرم علیکم صید البر ما دمتم حرما، اور حرام کیا گیا ہے تمہارے لیے خشکی کا شکار. خشکی کا شکار حرام ہے، سمندر کا شکار حرام نہیں ہے، کیونکہ سمندر کا سفر لمبا ہوتا ہے. ما دمتم حرما، جب تک تم احرام کی حالت میں ہو. خشکی کا شکار حرام ہے، سمندر کا شکار اور کھانا دونوں جائز ہیں، چاہے مردار سمندر نکال دے یا باقاعدہ سمندر سے زندہ جانور کو نکال دیا جائے. واتقوا اللہ الذی الیہ تحشرون، ڈر جاؤ اللہ تعالیٰ سے جس کی طرف تم اکٹھے کیے جاؤ گے. تو اس آیت کریمہ میں اللہ نے سمندر کا شکار اور سمندر کا کھانا سب کو حلال قرار دیا ہے بالعموم. تو اس سے پتہ لگتا ہے کہ ہر وہ چیز جو سمندر میں رہتی ہے اگر سمندر سے نکالی جائے وہ مر جائے. دیکھیں کچھ جانور ہیں جو صرف سمندر میں رہتے ہیں، کچھ جانور ہیں جو صرف خشکی میں رہتے ہیں، کچھ جانور سمندر خشکی دونوں میں زندہ رہتے ہیں. تو یہاں وہ جانور جو صرف سمندر میں زندہ رہتے ہیں، جو دونوں میں، جو خشکی میں زندہ رہیں یا سمندر خشکی دونوں میں زندہ رہیں، مگر مچھ، مینڈک وغیرہ اور کچھوا وغیرہ، وہ نہیں، جو صرف سمندر میں رہتے ہیں، تو سارے جانور جو ہیں ان کا شکار بھی حلال ہے اور ان کا کھانا بھی حلال ہے. شکار کھانے کا فرق میں نے بتا دیا، زندہ اور مردہ کا فرق ہے. صرف مچھلی نہیں، بعض مفسرین یہاں مچھلی مراد لیتے ہیں. صرف مچھلی نہیں، سمندر کا ہر شکار اور ہر کھانا حلال ہے بالعموم، الا یہ کہ کوئی ایسا جانور ہو جس میں نقصان ہو، باقاعدہ سائنس سے یا کسی طریقے سے ثابت ہو جائے میڈیکلی کہ وہ نقصان دہ ہے، تو وہ اپنے نقصان کی وجہ سے وہ حرام ہو جائے گا. وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، ورنہ سمندر کا ہر جانور جو ہے وہ حلال ہے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.